السلام علیکم فرینڈس اینڈ ویلکم ٹو نالج ٹی وی کے ٹی وی۔ آج بات کرے گی فلسطین اسرائیل وار کے حوالے سے۔ اس میں کچھ نیو اپڈیٹس ہے۔ اسرائیلی فوجی اور ٹینک الشفا ہسپتال کے اندر ہم ہسپتال کو ہڑپ بنانے کی حمایت نہیں کر سکتی، تو اسرائیلی فوجی اور ٹینک اب الشفا ہسپتال کے اندر گھس رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے حوالے سے بہت زیادہ امپورٹنٹ نیوز ہے۔ آزاد شہر میں واقع الشفا ہسپتال کے ڈائریکٹر کا کہنا ہے کہ ہسپتال میں موجود 170 فلسطینیوں کو ہسپتال کے صحن میں اجتماعی قبر میں دفنایا گیا ہے۔ الشفا ہسپتال سمیت آزاد شہر کے مختلف علاقوں میں اسرائیل اور حماس کے جنگوں کے درمیان شدید جھڑپوں کی اطلاعات ہے۔ اسرائیل نے الزام عائد کیا ہے کہ الشفا ہسپتال کی عمارت کے نیچے سے حماس اپنا ایک کمانڈر سینٹر چلا رہی تھی۔ حماس اور شفا انتظامیہ نے اس الزام کی تردید کی ہے۔ اقوام متحدہ نے کہا کہ غزہ کے اسپتالوں میں ایندھن ختم ہونے کے باعث قبل از وقت پیدا ہونے والی نومولود اور ڈائلیسس کی مریض کے علاج کی سہولت سے محروم ہوگی۔ غزہ کی وزارت صحت کے مطابق اسرائیلی حملوں میں اب تک 11,000 سے زیادہ فلسطینی ہلاک ہو چکے ہیں۔ امریکہ نے کہا کہ اس کی انٹیلیجنس سے حاصل ہونے والی معلومات کے مطابق حماس کا غزہ شہر کی الشفا ہسپتال کے نیچے کمانڈ سینٹر ہے۔ نیشنل سیکیورٹی کے ترجمان جان کربی کا کہنا ہے کہ حماس کا وہ اسلحے کا ذخیرہ ہے جہاں سے اس نے اسرائیل پر حملے کی تیاری کر رکھی تھی۔ یہ پہلا موقع ہے کہ امریکہ نے اپنے قریبی اتحادی اسرائیل کی ان دعووں کی حمایت کی ہے کہ حماس اپنی فوجی اڈوں کے لیے ہسپتالوں کو استعمال کر رہا ہے۔ حماس نے ان دعووں کی تردید کی ہے۔ امریکی بیان ایک ایسے موقع پر سامنے آیا ہے جب اسرائیل پر دنیا بھر کا یہ دباؤ تھا کہ وہ ہسپتال میں فنڈ سے عام شہریوں کی تحفظ پر ہر قیمت پر یقینی بنائے۔ امریکی صدر جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ ہسپتال کے قریب شدید لڑائی سے الشفا ہسپتال کا ہر صورت میں تحفظ یقینی بنایا جائے۔ برطانیہ کی وزیراعظم رشی سونک نے کہا کہ اسرائیل کو بین الاقوامی قانون کی پاسداری کرنی ہوگی۔ حماس نے الشفا ہسپتال کی محاصرے کا ذمہ دار امریکی صدر کو قرار دیا۔ حماس نے غزہ کے سب سے بڑے الشفا ہسپتال کی اسرائیل فوج کی طرف سے محاصرے کے لیے امریکی صدر جو بائیڈن کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔ حماس نے کہا کہ اس کے اسرائیلی اقدام کے امریکی صدر واحد ذمہ دار شخص ہے۔ خبر رساں ادارے رویٹرز کی ترجمے کے مطابق حماس نے اس اسرائیل قبضے کے لیے صدر جو بائیڈن اور قابض فوج کو الشفا ہسپتال پر حملے کی ذمہ داری ٹھہرایا ہے۔ حماس نے موقف اختیار کیا ہے کہ وائٹ ہاؤس کی طرف سے اسرائیل دعووں کی الشفا کو حماس فوجی مقاصد کے لیے استعمال کر رہے کہ امریکہ کی طرف سے اجازت ملنے پر اسرائیل نے یہ حملہ کیا ہے۔ امریکی صدر اور اسرائیلی وزیر اعظم کا تازہ ترین رابطہ۔ بی بی سی کو معلوم ہوا ہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن اور اسرائیلی وزیر اعظم نتنیاہو کا فون پر رابطہ ہوا ہے۔ وائٹ ہاؤس نے ایک بیان میں کہا کہ دونوں رہنماؤں نے حماس کی طرف سے یرغمال بنائے گئے افراد جن میں متعدد بچے اور امریکی شہری بھی ہیں کی محفوظ رہائی سے متعلق جاری کوشش سے متعلق تفصیل سے بات کی ہے۔ اسرائیل فوج کے محاصرے میں الشفا ہسپتال میں اس وقت کتنے افراد ہیں؟ غزہ کی الشفا ہسپتال جس وقت اسرائیلی فوج کے محاصرے میں ہے، اس وقت ہزاروں مریض اور عام شہری پناہ لیے ہوئے ہیں۔ تاہم یہ اندازہ تھوڑا مختلف ہو سکتا ہے۔ عالمی ادارہ صحت نے اس سے قبل منگل کو کہا تھا کہ اس وقت الشفا ہسپتال میں 700 مریض زیر علاج ہے اور 400 امریکی افراد ہیں، جبکہ 3000 عام شہری جنگ سے بچنے کی پناہ لی ہوئی ہے۔ حماس کی وزیر صحت نے اس وقت ہسپتال کے اندر کم سے کم 250 افراد موجود ہیں، جن میں 650 مریض، 200 سے 500 تک امریکی افراد اور تقریباً 1500 تک عام شہری ہیں۔ ہم ہسپتال میں مسلح لڑائی نہیں دیکھنا چاہتے۔ امریکہ وائٹ ہاؤس نے غزہ کے الشفا ہسپتال میں اسرائیل فوج کی دہلی پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ امریکی ہسپتال میں فائرنگ اور مسلح لڑائی نہیں دیکھنا چاہتے۔ وائٹ ہاؤس کے نیشنل سیکیورٹی کونسل کے ترجمان نے اپنے بیان میں مزید کہا گیا کہ ہم فضا سے اسپتال پر بمباری کی حمایت نہیں کرتی اور نہ ہی اسپتال میں جہاں معصوم بے سہارا اور مریض زیر علاج مسلح لڑائی نہیں دیکھنا چاہتے۔ اس بیان میں امریکی صدر جو بائیڈن کے گزشتہ روز کے بیان کو دہرایا گیا کہ اسپتال اور مریض کو ہر صورت تحفظ ملنا چاہیے۔